إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی اور دنیا کی زندگی سے راضی ہیں اور اسی پر اطمینان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری باتوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی بدولت جہنم ہے. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ ان کے اعمال کی بدولت رستہ دکھائے گا ایسے باغات کا جن کو ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ پاک ہے اللہ، اور ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. صدق اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے حیا اور اس کی اہمیت. ہم انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق چند پہلوؤں پر غور کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ جانیں گے کہ حیا کیا ہے، اور اس کے بعد حیا کی قسمیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں حیا کی اہمیت کیا ہے، اور پھر سب سے آخر میں اس ضمن میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. تو سب سے پہلی بات حیا کے بارے میں اہل علم نے اس کا معنی اور مفہوم
بڑی وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مختصر یہ ہے، اخلاق، عادات، طور اطوار کے لحاظ سے کوئی شخص اگر فطری اور ایمانی طور پر شرم اور حیا کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو اس کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالی سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، لیس ذاک، ایسا نہیں ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو، جیسے تم کہہ رہے ہو، بات ویسے نہیں ہے، بلکہ سنو، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا، بلکہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق، اور اس حق کے مطابق اللہ سے جو حیا کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کریں، دماغ، سوچیں، فکریں، آپ نے کسی کے بارے میں گمان کرنا ہے، یعنی یہ آپ کی سوچیں، آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ ان سب پر پہرا بٹھا دیں اللہ سبحانہ و تعالی کی حیا کا، تو یہ ہے اس کا پہلا پہلو۔ فرمایا والبطن وما حوا، آپ کا پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو کچھ ہے اس سب کے متعلق بھی آپ نے اللہ سے حیا کرنی ہے۔ آپ کا سینہ، آپ کا دل، آپ کا معدہ، آپ نے کھانا ہے، آپ نے پینا ہے، آپ کی شرمگاہ ہے، یا آپ کا پیٹ والا حصہ جو ہے، جسم کا درمیان والا حصہ، اس سب پر بھی اللہ کے تقوی، خوف اور اللہ سے شرم کھانے کا آپ پہرا بٹھا دیں، تو یہ ہے حیا کا ایک پہلو۔ اور اگلی بات فرمائی وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہو، اور یہاں سے کوچ کرنا ہے، بعد میں کسی نے تمہیں یاد بھی نہیں کرنا، یہ بھی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فرمایا جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی ہمیشہ نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، مجھے تو بس آخرت چاہیے، میری آخرت بن جائے، پھر اس کو اپنی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کو خوبصورت بنانا، دنیا سے لطف اندوز ہونا، پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ والے سارے کام کر لیے نا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے اللہ سے حیا کرنا اس طرح جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیا کا کیا معنی ہے، حیا کا کیا مفہوم ہے۔
گویا کہ اس لحاظ سے ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے شرم، حیا، اور اس کو کس طرح میں یہ کام اگر کروں یا میں بولوں تو میں کس طرح اللہ کو منہ دکھاؤں گا، تو اس بات سے حیا آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہے، عادات ہیں، اطوار ہیں، اس میں پائی جانے والی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ فرمایا وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کا جو اخلاق ہے نا وہ حیا ہے۔ کتنی اہمیت ہے حیا کی اسلام میں۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید کسی سے اچھے انداز میں بول لینا یا کسی کو ویلکم کر لینا، مسکراتے چہرے سے مل لینا، شاید یہی اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو سنن ابن ماجہ میں آپ نے وضاحت فرما دی، خلق الاسلام الحیا، اسلام کا جو اخلاق ہے نا، اسلام کی عادت، خلق، وہ کیا ہے؟ حیا۔ اتنی اہمیت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، سیدنا قرہ بن ایاس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا۔ حیا کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے حیا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس ساری بات کا ذکر ہوا تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حیا دین میں ہے؟ کیا دین اسلام میں حیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم دین اسلام میں سے ہونے کی بات کرتے ہو، بل هو الدین کلہ، بلکہ سارے کا سارا دین ہی حیا ہے، سارے کا سارا دین حیا ہے۔ کتنی اہمیت ہے دین کا معاملہ۔ جیسا کہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا سارا اسلام پردے میں ہے، کیا سارا اسلام داڑھی میں ہے، کیا چند چیزوں میں سارا اسلام ہے، جس وقت ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو بس ایسا ہی انداز سے صحابہ کرام نے اختیار کیا کہ کیا اللہ کے نبی جی حیا وہ دین میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین میں ہی نہیں بلکہ سارے کا سارا دین ہی حیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الایمان بضع وسبعون وفی روایت بضع وستون شعبہ، آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے اوپر، اور ایک روایت کے مطابق 60 سے اوپر درجات ہیں، یعنی درجہ بدرجہ، یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل درجہ ایمان کا وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اس کی وحدانیت کا اقرار۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ پتھر ہے آپ نے ہٹا دیا، کوئی کانٹا وغیرہ ہٹا دیا، جیسے مثال کے طور پر کیلے کا چھلکا ہے وہ آپ نے ہٹا دیا، تکلیف ہو سکتی ہے نا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ ایمان کے درجوں میں سے سب سے کم درجہ ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر دین ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے۔ ایک انصاری صحابی دوسرے صحابی سے بات کر رہا ہے اور اس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے یار حیا سے رہنا چاہیے، شرم و حیا کا پیکر بن کے رہنا چاہیے، معاشرے کے اندر اس چیز کو رواج دینا چاہیے۔ وہ اس کو یہ بات کر رہا ہے، ساتھ بتا رہا ہے تمہاری ادا اچھی ہے لیکن تم کیا ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو، بندے کو تھوڑا سا کھلنا بھی چاہیے، کوئی تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بے شرمی والا کوئی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، کیا لڑکیوں کی طرح ہر وقت شرماتے رہتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا نا تو آپ نے فرمایا دعہو، اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دے، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا حیا والا ہے، شرم والا ہے،
فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا کا تعلق تو ایمان سے ہے. یہ اگر شرم و حیا سے رہتا ہے اور شرماتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان ہے. تو دوسرے انداز میں اگر غور کریں ہم، اگر کوئی بندہ بے شرمی کا مظاہرہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے بندہ شرم اور حیا کے ساتھ زندگی گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اللہ کے پاس تھے تو اکٹھے دنیا میں اتار دیے اکٹھے ہی، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ اکٹھے ہی رہیں گے. فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک چیز اٹھ جائے گی نا ساتھ ہی دوسری بھی اٹھ جائے گی. اللہ اکبر. جس معاشرے سے حیا اٹھ جاتی ہے اس معاشرے سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. ہم اپنے معاشرے پر آج ذرا نظر دوڑائیں. آج ہمارے اندر ایمان کیوں نہیں ہے؟ بے ایمانی ہے اور ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے ان چیزوں کے ساتھ. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب حیا اور ایمان ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھ جائے نا دوسری آٹومیٹک اٹھ جاتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حیا جو ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اس کو دین اسلام کا اخلاق قرار دیا گیا ہے، اس کو ایمان قرار دیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل دین قرار دیا ہے. اب یہ جان لیجئے حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے فطری حیا اور دوسری ہے ایمانی حیا. فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو حیا والا پیدا کیا ہے. اس کی مثال سیدنا آدم اور اما حوا سلام اللہ علیہما ہے کہ جب جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا تم نے اس کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان نے اپنا پورا زور لگایا، وقاسمہما، قسمیں تک اٹھائیں، اور ازلہما الشیطان، شیطان ہمارے ابا جی کو ہماری اماں جان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا. اب ہوا کیا؟ جس وقت ذاق الشجرہ، ہمارے ابا جی اور ہماری اماں جی نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں پر سے جنتی لباس اتار دیا گیا. دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی، جسم ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں ہی جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے وجود کو چھپانے لگ گئے. یہ کیا ہے؟ فطری حیا. فطرت اللہ نے بنا دی انسان کی کہ وہ کسی کے سامنے برہنہ ہو کر آنا گوارا نہیں کرتا. حتیٰ کہ میاں بیوی کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے قرآن پاک میں بتایا شوہر اپنی بیوی کے لیے، عورت اپنے شوہر کے لیے یہ لباس ہیں. باب اندازہ کریں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں کیا ہیں؟ میاں بیوی. لیکن جیسے یہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوئے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ فطری حیا کا تقاضا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو انسان کے اندر رکھ دی ہے. اس کی اللہ نے عادت بنا دی، طبیعت بنا دی، فطرت بنا دی ہے. اس کو کہتے ہیں فطری حیا. اور دوسری ہے ایمانی حیا. ایمانی حیا کے اندر بندہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ہمیشہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اوپر نگاہ ہے. جو بولوں گا اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. میرا جلوت کا وقت، میرا خلوت کا وقت کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور.
سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، آنکھوں سے جو خیانت ہو رہی ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسے اور خیالات تک کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں۔ انسان کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور یہ ایمانی حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی تاکیدی حکم ارشاد فرما دیجئے میرے نام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصی کا ان تستحیی من اللہ عز وجل، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ عز وجل سے ہمیشہ حیا کرنا۔ یہ ہے ایمانی حیا کی بات، اللہ سے ہمیشہ حیا کرنا، ہمیشہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے شرم کھانا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کما تستحیی رجلا من صالح قومک، جیسا کہ تم اپنی قوم کے کسی اچھے اور نیک آدمی سے حیا کھاتے ہو۔ کوئی اچھا نیک آدمی ہونا تو ہم کتنی برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ کوئی نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، ہم اس کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں حیا آ رہی ہوتی ہے، شرم آ رہی ہوتی ہے، یار اس نیک آدمی، اس اللہ والے، اس اللہ کے ولی، اس بزرگ کی موجودگی میں، یا اس قوم کے سربراہ اور قائد اور ذمہ دار کی موجودگی میں بیٹھ کر ہم کوئی ایسی بات کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اپنی قوم کے کسی اچھے آدمی سے حیا کی جاتی ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالی سے حیا کرنا، یہ ہے ایمانی حیا۔ تو فطری حیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ایمانی حیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہر معاشرے میں ہی جس حیا کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرے عزیزو یہ ہے مرد بھی عورتیں بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پچھلی بار ہم نے جو پردے کے موضوع کو بیان کیا تھا اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کے لیے، تاکہ وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اسی کو اگر ہم غور کریں تو اگلا مرحلہ اس کا یہ ہے مرد بھی عورتیں بھی حیا کے اندر اپنے آپ کو رکھیں، حیا کے زیور سے آراستہ ہوں، شرم و حیا کے پیکر بنیں، تو پھر معاشرے کے اندر سے بہت ساری تباہ کاریاں ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، ان کا ازالہ فرما دیتا ہے۔ بصورت دیگر بے شرمی اور بے حیائی کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بہت سا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حیا کو ملحوظ خاطر رکھنا از حد ضروری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں ذکر کیا ہے۔ دوسرے رکوع سے بات شروع ہوتی ہے، جس وقت وہ اپنے ایریا سے نکلے تو اللہ تعالی نے بتایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، تو مدین کی طرف ان کا رخ تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ جس وقت وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ دو لڑکیاں سائیڈ پہ کھڑی ہیں اپنے جانوروں بکریوں کو روکے ہوئے، تو وہ پانی نہیں پلا رہی، باقی سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، قوم کے افراد پانی پلا رہے ہیں، لیکن وہ بالکل سائیڈ پہ با پردہ ہو کر کھڑی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس جا کر کہا ما خطبکما، بھئی تمہیں کیا معاملہ ہے دونوں کو؟ تم بالکل سائیڈ پہ کھڑی ہو، بکریاں روک کر اور پانی نہیں پلا رہی۔ سنیے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ کہنے لگی قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر،
وہ دونوں کہنے لگی جناب ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ تمام چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں. کیا مطلب؟ ہم ان مردوں کے منہ نہیں لگتی. ٹھیک ہے یہ ہماری بستی میں رہنے والے ہیں, ہماری قوم کے لوگ ہیں, یہ بھی بکریوں والے ہیں, ہم بھی بکریوں والے ہیں. والد محترم ہمارے پہلے آتے تھے, وہ اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. اب جب سے ہم آنے لگی ہیں نا تو ہماری ادا کیا ہے؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہیں نہ جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتی بھی نہیں ہیں. کیسی شرم و حیا کی پیکر ہیں وہ. تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی شرم و حیا کی پیکر لڑکیوں کے لیے اللہ پھر انتخاب بھی اتنا اونچا ہی کرتا ہے. پھر اللہ نے ان میں سے ایک کا شوہر بنا دیا, کس کو؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہ دیکھیے ان کے اندر حیا, یہ حیا کا کتنا خوبصورت نمونہ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلایا, وہ چلی گئی. اب وہ جب اپنے گھر گئی تو ابا جان نے تحقیق کی, تفتیش کی, خیریت آج جلدی آ گئی. تو ساری بات انہوں نے بتا دی. اس واقعہ کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں. ایک سبق یہ بھی ہے کہ اولاد سے جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے, اندھا اعتماد نہیں. اللہ کے اتنے عظیم المرتبت لوگ, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے ولی, ان کے واقعات کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے, ذمہ داری بنتی ہے, اپنی اولاد کی حرکات پر ہمیشہ نظر رکھے. کب آتے ہیں, کب جاتے ہیں, ان کی بیٹھک کیا ہے, ان کی مجلس کیا ہے, ان کا اخلاق کیا ہے, ان کی عادات کیا ہے, تاکہ ان کی تربیت میں ماں باپ صحیح کردار ادا کر سکیں. جب کہیں گے ہمیں تو اعتماد ہے, ہمیں تو اعتبار ہے, ہمارا تو بیٹا جناب ایسے کچھ کر ہی نہیں سکتا, ہماری بیٹی تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. بھئی آپ کا بیٹا اور بیٹی وہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہے, یعنی اس کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں. شیطان کا وار ان پر نہیں چل سکتا, بالکل چل سکتا ہے. تو اس واقعہ کے اندر یہ سبق بھی موجود ہے. بہرحال ہمارا جو موضوع سے متعلق اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ان میں سے ایک لڑکی وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے آئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی چال کو اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا. فرمایا فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء, ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی ان کو بلانے کے لیے. اور کیا الفاظ قرآن کے؟ تمشی علی استحیاء, شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ چل کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب آ رہی تھی. اور آ کر بس ضرورت کی بات کی کہ جناب میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں, آئیے میرے ساتھ. تو یہ ہے شرم و حیا. آپ دیکھیں ایک جانب ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسری جانب یہ خاتون کہ جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں, دلوں کے لحاظ سے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ چلو بے شرمی کا کوئی مظاہرہ, حیا سے عاری کو چیز, کوئی اس قسم کے اقدامات نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے, کوئی مرد, کوئی عورت اجنبی جو ہو, غیر محرم ہو, وہ تنہائی میں نہ ملے, وہ علیحدگی میں نہ ملے. اس لیے کہ ثالثہما الشیطان, جب یہ مرد اور عورت دو الگ سے ملتے ہیں نا علیحدگی میں, ان کے درمیان جو تیسرا ہوتا ہے نا وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان پھر ان کو غافل کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, مختلف قسم کے خیالات ڈالتا ہے. پھر اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. پھر زنا, بدکاریاں, اور پھر ایسے ایسے شیطانی کاموں کے دروازے کھلتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے بس ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بھی شرم و حیا کے پیکر بن کر زندگی گزاری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا والے تھے کہ پردے میں بیٹھی ہوئی کمواری لڑکی بھی اتنی حیا کا مظاہرہ نہیں کر سکتی جتنے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے. سبحان اللہ، اس قدر حیا کے پیکر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام اور صحابیات کی تربیت بھی اسی نہج پر کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سیدنا عثمان آپ کے داماد تھے، آپ کو ملنے کے لیے آتے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کبھی آپ کی ران پر کپڑا نہ ہوتا، پنڈلی پر، تو آپ اس پر بھی کپڑا ڈال لیتے. آپ سے پوچھا گیا ابو بکر و عمر آتے تو آپ یہ اہتمام نہیں کرتے، عثمان کے آنے پر آپ ایسا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا ہے. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت ہے، اللہ کے اندر بھی یہ صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم، اللہ اتنا عزتوں والا ہے، اس کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام بہت حیا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. تو یہ حیا کی صفت اللہ میں بھی، حیا کی صفت فرشتوں میں، حیا کی صفت سے پوری طرح معمور اور اس سے متصف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات. بلکہ کتب حدیث کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی مذکور ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاذ محترم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. وہ مجھ سے کہنے لگے آج میں نے تجھے جنتی عورت دکھانی ہے، آج میں نے تجھے جنتی عورت دکھانی ہے. مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنتی عورت دیکھ لوں. اتنے میں کیا ہوا، کالے رنگ کی عورت، کوئی خوبصورت نہیں، کوئی گوری چٹی نہیں، کالے رنگ کی عورت، اس کا گزر ہوا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے عطا یہ ہے جنتی عورت، یہ جنتی عورت ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی جی میرے لیے دعا کر دیں، یہ جو مرگی کی مجھے تکلیف ہوتی ہے اللہ مجھے اسے شفا یاب کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان شئت صبرت ولک الجنہ، باتیں دو ہیں، چاہو تو صبر کر لو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرے گا، اور دوسری بات یہ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کر دے. اب تم دیکھ لو. اس نے کہا جی صبر کرو تو جنت ملے گی، بالکل، اور اگر آپ کی دعا مل جائے تو شفا ملے گی. شفا تو دنیا کی حد تک ہے نا، میں جی صبر کرتی ہوں مجھے اللہ سے جنت ہی چاہیے. لیکن ایک بات ہے اللہ کے نبی جی، صبر میں کروں گی مرگی کا دورہ پڑے، لیکن بات یہ ہے میں اس وقت بے پردہ ہو جاتی ہوں، ہوش حواس قائم نہیں رہتے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کر دیں جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑے نا تو میں بے پردہ نہ ہوں. میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے. یہ پاک باز لوگ جن کے تذکرے احادیث کے اندر اس عورت کے ہوش حواس قائم نہیں رہتے اور اس کو اپنے پردے کی کتنی فکر ہے. اور آج ہماری بہنیں، آج ہماری بچیاں، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری اسلامی خواتین، ان کے تو ہوش حواس بھی قائم ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ بند سنور کر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں. کہاں رہ گئی حیا؟ پھر
پھر اگر کوئی کہہ دے یہ تو حدیث پاک کی روشنی میں ہی یا کذا و کذا، یہ تو ایسی ویسی لڑکی ہے، تو باپ کو کتنی غیرت آتی ہے، بھائی کو کتنی غیرت آتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ جو اس طرح بن سور کر نکلتی ہے کہ کاسیات عاریات، برہنہ ہے، بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ممیلات مائلات، ٹہل ٹہل کے چل رہی ہیں، پاؤں جناب وہ لگا لگا کر زمین پر زور سے وہ چل رہی ہیں، اور پورا زیور ان کا واضح ہو رہا ہے، پوری خوبصورتی نمایاں ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت تو زانیہ ہے، بدکارہ ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ کہاں ہے اس وقت ہماری غیرت مردوں کی؟ اس وقت ہماری غیرت اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اب اس کے لیے ہم کیا الفاظ کہیں؟ آپ اندازہ کریں، وہ سیاہ رنگ کی عورت ہے، کوئی اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھے، اور اس کو اپنے پردے کی کتنی فکر ہے۔ اس نے کہا جی میرے لیے یہ دعا کر دے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا، میں گروں زمین پر لیکن میرا پردہ نہ کھلے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اتنا پسند کیا اور آپ اس پر خوش ہوئے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، دعائے رسول قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس اور تابعین کہتے ہیں اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا، وہ گرتی ضرور لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا۔ یہ ہے وہ عظیم المرتبت خواتین جنہوں نے جنت کمائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جس کے اندر حیا ہوگی نا، اس کے اندر پردہ ہوگا۔ ہماری مائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر وہ بیان کرتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا، جب کبھی ہم جہاد کے سفر پہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی یا حج کے موقع پر ہوتی۔ اب آپ غور کریں نا، حج کے موقع پر حاجی حج کرتے ہیں، بیت اللہ ہے، ہمارے جیسے گناہوں کے اندر لتڑے ہوئے لوگ وہ وہاں جا کر تصور کرتے ہوئے گناہ کا کامتے ہیں، تو صحابہ جیسے لوگ، اللہ کے نبی کے مبارک زمانے کے لوگ۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کیسی کی ہے۔ فرماتی ہیں ہمارے پاس سے لوگ گزرتے، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، محرمات، احرام کی حالت میں۔ فرماتی ہیں فَإِذَا حَاضُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا۔ فرماتی ہیں جب وہ ہمارے بالکل قریب آ جاتے نا، قریب سے گزرنا ہوتا، تو ہم اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں سے اپنے پاؤں تک مکمل طور پر لٹکا لیا کرتی تھی۔ کس حالت میں؟ احرام کی حالت میں، مکہ کی سرزمین پر، عرفات، منا، مزدلفہ، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر، وہاں پر وہ پاک باز لوگ، ان کے دلوں جیسے دل کوئی نہیں، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جھانکا ہے اور ان کے اندر اللہ نے تقویٰ بھر دیا ہے، وہ لوگ۔ اور جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ، مکہ مکرمہ، اور حالت کیا ہے؟ احرام والی۔ لیکن کیا کہہ رہی ہے ہماری مائیں، ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب مرد ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے سروں سے لٹکاتی اور اپنے قدموں تک ان کو ڈال لیتی، تاکہ کسی غیر محرم کی ہمارے اوپر نظر نہ پڑے۔ کس کی امانت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول کی امانت کی ہماری ماؤں نے کس طرح حفاظت کی ہے۔ اور آج ہماری بہنیں، ہماری خواتین، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، امانت کسی کی اور آنکھوں کو لطف اوروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، جو سچی بات ہے، بیان کرتے ہوئے بھی بندہ کامتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر حیا، شرم، اس کو نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے۔ ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے، ہماری بیٹیوں نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مگر نہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والی خواتین جو شرم و حیا سے عاری ہوں، بے پردہ ہوں، لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے،
ان کو خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں فاستحییت ان اسیر مع الرجال. پہلے بھی ہم نے ایک واقعہ قرآن سے سن لیا ہے کہ وہ جو دو خواتین تھی بکریوں کو پانی پلانے والی، وہ مردوں کے شانہ بشانہ بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی، کام مردوں والے کر رہی ہیں لیکن مردوں کے شانہ بشانہ نہیں، کندھے سے کندھا ٹکرائے. اب یہاں سے صحابیات میں سے دیکھ لیجئے سیدہ اسماء کیا فرماتی ہیں، فاستحییت، مجھے حیا آتی ہے، ان اسیر مع الرجال، کہ ہم مردوں کے ساتھ چلتی پھریں. بلکہ ایسی پاک باز خواتین تھی کہ اپنے مردوں کے ساتھ بھی وہ چلنا پھرنا گوارا نہیں کرتی تھی. جب ان احادیث کو پڑھتے تھے، ان چیزوں کو پڑھتے تھے نا، تو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی. جب اپنے بزرگوں کو دیکھا نا، ہم ذرا غور کریں، ہماری جو بزرگ خواتین تھیں وہ ایک چارپائی پر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے خاندان میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی. کس قدر حیا تھی. اور آج دیکھ لیجیے وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ کتنا چینج ہو چکا ہے اور حالات کیا بن چکے ہیں، اور تباہی بربادی کی طرف دن بدن یہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو آئیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. حیا کا تعلق ایمان سے ہے، حیا مکمل دین ہے. ایمانی حیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، فطری حیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور ہر ایک کے لیے الگ الگ دائرہ ہے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. اللہ نے دونوں کو نصیحت کی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے نبی مومنوں کو حکم دے دیں اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچا رکھا کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میرے نبی مومنہ عورتوں کو بھی حکم دے دیں وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھا کریں. خواتین کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا کرے، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ زمانہ جاہلیت کی طرف بن سور کر نہ نکلے، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر پھر اپنے گھر سے نکلے. وقرن فی بیوتکن، بصورت دیگر اپنے گھر میں قرار پکڑے، اپنے گھر میں سکون سے رہے. باہر کی ساری ضروریات اور معاملات وہ مرد پوری کریں. بوقت ضرورت اگر عورت کو نکلنا پڑ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت کو کسی صورت ظاہر نہ ہونے دیں اور مکمل طور پر اپنے وجود کو ڈھانپ کے نکلیں. مگر نہ کیا ہوگا. سورۃ الاحزاب اس موضوع پر بڑی زبردست ہے، سورۃ النور بڑی زبردست سورت ہے اس موضوع پر. اللہ نے سورۃ الرجال پورے قرآن میں نہیں اتاری، سورۃ النساء اللہ نے رکھی ہے. عورتوں کے نام پر ایک سورت اتری ہے باقاعدہ. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عورت کی اسلامی معاشرے میں کتنی اہمیت ہے، اور اس لیے عورت کو جینے کا سلیقہ بتایا گیا ہے. عورت نے کس طرح رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک فتنہ میری امت کا وہ عورت کا فتنہ ہے. باقی فتنے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے. تو جس وقت عورت شرم و حیا سے عاری ہو کر بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفہ الشیطان، آپ نے فرمایا شیطان اب اس پر نقب لگاتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، جو دلوں کے اندر نفاق والی بیماری والے یا اس طرح سے غلط توقعات رکھنے والے، وہ پھر ان عورتوں سے غلط توقعات وابستہ کر بیٹھتے ہیں. ایک عورت پردے میں لپٹ کر اگر جا رہی ہے نا، وہ فتنے کا باعث نہیں بنتی، اور جو بے پردہ ہو کر جا رہی ہو اس کی طرف انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، نظریں بھی اٹھتی ہیں، آوازیں کسنے والے آوازیں بھی کستے ہیں. کہاں گئی ہماری عزت. اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حدود اور قیود مقرر کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صورتحال یہ تھی، عورتوں کو حکم تھا کہ وہ راستوں کے درمیان میں نہیں چلیں گی، بالکل سائڈ پہ ہو کر چلیں گی. آج ہماری خواتین جاتی ہیں شاپنگ کے لیے، ضروریات زندگی خریدنے کے لیے. سچی بات ہے بعض اوقات ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے آج کل ساری ذمہ داری گھر کی خریداری کی عورتوں نے لے رکھی ہے. اتنے مرد نہیں ہوتے بازار میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں. اور دینی اقدار کے لحاظ سے ہمارا جنازہ نکل چکا ہے.
مسجد میں آنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے ہیں. نہیں، مسجد میں عورت نہیں آ سکتی، مسجد میں انتظام نہیں ہونا چاہیے. بعض مولوی بھی بیچارے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکنا. روکنا ہو تو کہاں سے روکو؟ جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی ہے یعنی بازار، وہاں سے روکو. بھئی آپ نے نہیں جانا، جو ضرورت کی چیز ہے وہ ہم لا کے دیں گے. پھر آپ دیکھ لینا جس وقت عورتیں اور خواتین اور لڑکیاں گھروں سے نکلتی ہیں اس طرح، پھر کتنے فتنے اور کتنی تباہکاریاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے واقعات پھر اس معاشرے میں رونما ہوتے ہیں. یہ اسی بے شرمی، بے حیائی اور بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی کلیاں محفوظ نہیں ہیں. ان کو مسئلہ جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. اس قدر معاشرہ تباہی کی طرف جا چکا ہے، اقدار ہی بھول چکے ہیں ہم. اور اس میں قصور ہمارا اپنا ہے کہ جب ہم نے ان اسلامی اقدار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو آج نتیجہ ہمارے سامنے. اسی طرح قرآن و سنت کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسا لباس پہن کر کہ جس سے انسان کے جسم کی نمائش ہوتی ہو، نہ مرد نکل سکتا ہے نہ عورت نکل سکتی ہے. ہر ایک نے اپنے سطر کا، اپنے وجود کا خیال رکھنا ہے. بالخصوص عورت کے لیے اس بات کی تعلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو بندہ شہرت والا، دکھانے والا، زیب و زینت والا، نمائش کرنے والا لباس پہنتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، مرد ہے یا عورت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اس کو ذلت والا لباس پہنائے گا. اور یہ ذلت والا لباس پہنا کر ثم الہب فیہ نارا، پھر اس کے اندر باقاعدہ جہنم کی آگ کا شعلہ لگا دیا جائے گا اور اس لباس میں وہ پھر جلے گا. آپ اندازہ کر لیجئے، بظاہر تو ہم دنیا کے اندر نمائش کرنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ایسا واہیات قسم کا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. پھر یہ چیز بھی ہے، مردوں کو اجازت نہیں عورت کی مشابہت اختیار کریں، یہ بھی حیا کے منافی چیز ہے. عورتوں کو اجازت نہیں ہے مردوں کی مشابہت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشبہین بالنساء، ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. آپ دیکھیے نا، یہ ہاف بازو، یہ گریبان کھلا ہوا، یہ سر ننگا، یہ ٹخنوں سے پنڈلیوں کے اوپر تک جناب وہ شلوار کا اٹھا ہونا، یہ کن کے لیے تعلیمات ہیں؟ مرد کا سر ننگا ہو تو ہو، عورت کا ننگا ہونے کا کیا توقع ہے؟ مرد کا گریبان اگر نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، عورت کا کیوں نظر آئے؟ مرد کے ٹخنے ننگے ہو، عورت کے کیوں ہو؟ اور عورتوں کی صورتحال تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں عورتوں کے اندر، اور مرد انہوں نے چین پہن لی، انہوں نے جناب وہ کانٹے پہن لیے، بالیاں پہن لی، اور عجیب قسم کا رنگ، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے عورتوں کی طرح. تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. لیکن آج تو فیشن ہے جی، فیشن ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہر روز اتوار بدل رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی فیشن آیا ہوا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ فیشن نہیں ہے، یہ تباہ کاری ہے. یہ ہمارے معاشرے کی اقدار کو کینسر کی طرح چاٹ رہی ہے یہ چیز، اور ہم لوگ ہیں کہ بس چپ سادے بیٹھے ہیں، آنکھیں ہماری بند ہیں، سو رہے ہیں جناب. اور اللہ معاف فرمائے آنکھیں تب کھلتی ہیں جب کسی کی عزت لٹ چکی ہوتی ہے. جس وقت یہی لوگ بھاگ کر عدالتوں کے در نکاح کرتے ہیں، اپنے ابا کی پگڑی اچھالتے ہیں، اپنی ماں کا دوپٹہ جو ہے وہ تار تار کرتے ہیں، پھر آنکھیں کھلتی ہیں. یہ کیا بنا؟ یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. پھر رہی صحیح کسر، یہ آنے والی جدید چیزوں نے نکال دی ہے. ہر ایک کے پاس، لڑکوں کے پاس بھی موبائل، لڑکیوں کے پاس بھی موبائل، اور پھر سوشل میڈیا کا استعمال، پھر انٹرنیٹ کا استعمال، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ معاف فرمائے نتائج کس قسم کے نکلتے ہیں. تو آئیے اپنی حفاظت کریں،
اپنے معاشروں کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہو، مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یوں جناب بازار میں چلیں یا گھروں میں رہیں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انصاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحم یعنی خامد کا جو بھائی ہے، دیور یا جیٹھ، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے گا ذرا غور کے ساتھ۔ آج ہمارے کزن مان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرا کزن ہے، یہ میری کزن ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے رشتے بنا لیے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب پوچھا گیا خامد کا جو بھائی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحم الموت، یہ جو شوہر کا بھائی ہے یہ تو عورت کے لیے موت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو نہیں میرا بڑا بھائی ہے، یہ تو نہیں میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پلا۔ عورتیں اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے دیور جیٹھ سے پردہ ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرما رہے دیور جیٹھ کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے اقدام اٹھانے والے لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے گھروں کے اندر طہارت نہیں لا سکتے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے، پھر سب کے لیے دروازے کھلتے ہیں، پھر عورت کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی ہمارے ہاں عام رواج ہے، یہ بھی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ غیر محرم عورتوں سے مصافحے، عورتیں غیر محرم مردوں سے مصافحے کرتی پھریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ فرمایا تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی کے ساتھ، یعنی لوہے کا وہ لے کر نا کیل وغیرہ، اس کے ساتھ تم میں سے کسی کے سر میں سوراخ کر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ سر میں سوراخ کروانا گوارا کر لینا، لیکن کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کرنا۔ کتنی سخت تعلیمات ہے اس حوالے سے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ اگر ہاتھ کے اندر انگارہ ہونا، انگارہ لے لو، لیکن غیر محرم عورت سے مصافحہ نہ کرو۔ اس کے بھی ہم معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر کوتاہیاں ہیں۔ تو آئیے میرے عزیزوں، ان باتوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شرم اور حیا اس کو اپنے گھروں کے اندر لاگو کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حیا کا جیسے میں نے ابتدا میں بتایا ہے آپ کو، ایمان سے تعلق ہے، یہ ہمارا مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے ہیں، عظیم المرتبت لوگ حیا والے تھے، اور ان کے تذکرے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایمانی حیا بھی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اور اسی تناظر میں اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سمجھنا کہ میرے اوپر ہمیشہ اللہ کی نگاہ ہے، میں اپنے وجود سے جو کروں گا اللہ تعالیٰ کی اس پر نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر فطری حیا بھی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے وجود کو سنبھال کے رکھے اور کسی کی اس پر نظر نہ پڑنے دے۔ اور دیگر جو اس معاملے میں چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے مردوں اور خواتین کے حوالے سے ذکر کی ہیں، نگاہوں کو نیچا رکھنا، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہونا، اور اسی طرح سے عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ نہ چلنا، ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ عورتیں گھروں سے نکلیں بوقت ضرورت تو مکمل طور پر پردے میں لپٹ کر، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا یہ وجود، اس پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے بعد جس کے لیے اللہ نے ان کو حلال کیا ہے یہ ان کی امانت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کا
پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کما حق کو نافذ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا لباس کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان فرمانے کے، مرد کا لباس اس کی کیا لمٹ ہے اور عورت کا لباس اس کی کیا لمٹ ہے؟ سوال ہے مرد اور عورت کے لباس کے متعلق. سب سے پہلے یہ جان لیجئے لباس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ نے فرمایا بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. کیا مقصد ہے لباس کا؟ پہلا مقصد یواری سوآتکم، جو تمہاری سطر والی چیزوں کو چھپا لے. جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے اس کو چھپا لے. وریشا، اور دوسرا مقصد ہے خوبصورتی کا باعث ہو. آج ہماری توجہ ساری خوبصورتی کی طرف ہوتی ہے لیکن پہلے والا مقصد ہم لباس کا بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھیے لباس اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مرد کا اور عورت کا وجود وہ والا کہ جس کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپ جائے. مرد کے لیے کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کو کبھی بھی کسی بھی حالت کے اندر کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرنا. میاں بیوی کی صورتحال اور طرح کی ہے. عورت کے لیے کیا ہے؟ المرأۃ عورۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو ساری کی ساری چھپائی جانے کے قابل چیز ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک وہ اپنے وجود کو مکمل طور پر چھپائے. اس کے لیے وہ چادر کا استعمال کر لے، کھلے کپڑوں کا استعمال کر لے. مرد ہیں انہوں نے پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں دیگر، مرد ایسا لباس نہ پہنے جس میں عورتوں کی مشابہت ہو، عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جس میں مردوں کی مشابہت ہو. آج تو اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے لباس آ چکے ہیں، شرٹس ایسی آ چکی ہیں، پینٹ آ گئی ہے جناب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جسم کے تمام اعضاء نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. یہ لباس نہیں ہے. اسی کو کہا گیا ہے لباس بظاہر پہننا ہوتا ہے لیکن برہنہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعض مرد ایسا لباس پہنتے ہیں نوجوان لڑکے کہ انہوں نے اتنی وہ ٹائٹ وہ پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے، جس وقت نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ دیکھیں نا جی کہ نماز کے اندر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں وہ سطر کھل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مین مقاصد ذکر کیے ان میں پہلا مقصد ہے یواری سوآتکم. لباس کا مقصد کیا ہے؟ قابل سطر اعضاء چھپ جائیں. اور دوسرا مقصد ہے زیب و زینت، خوبصورتی. اور تیسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے مردوں کے لباس کی عورتوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو اور عورتوں کے لباس کی مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو. اور یہ بھی بتا دیا کہ اتنا ٹائٹ لباس نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز اور اعضاء جو ہے وہ واضح اور نمایاں ہو رہے ہوں. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مردوں نے لباس پہننا ہے اور عورت نے. اور میں نے بتا دیا قابل سطر مرد کا حصہ ناف سے گھٹنوں تک، اور عورت وہ تو ساری کی ساری چھپائے جانے کے قابل چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ سورہ نور میں ہم نے پچھلی بار مختصراً ذکر کر دیا تھا کہ بوڑھی بزرگ عورتیں ہیں، نکاح کی امید نہیں ہے ان کو، اگر ان کے سر سے کبھی دوپٹہ اتر جائے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ چلو اس پر گرفت نہیں، لیکن اگر وہ اس سے بھی بچ جائے نا تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، باقی ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے اگر کسی وقت ہاتھ پاؤں ننگے ہو بھی جاتے ہیں، سر ننگا ہو بھی جاتا ہے تو گنجائش ہے. لیکن غیر محرموں کے آگے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بالکل اجازت نہیں دی کہ عورت کے جسم کا کوئی بال بھی نظر آئے. نماز کی حالت کے اندر عورت کس کے سامنے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس صورت میں بھی کیا حکم ہے؟ اس کے بال کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ایک بال بھی ننگا نہیں، پوری طرح اس نے اپنے سر کے بالوں کو لپیٹ کر ڈھک کر پردے میں رکھ کر پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اس قدر اہتمام ہے. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیر و متاع دنیا کا ہے، دنیا کا بہترین سامان. ہم میرے عزیزوں معمولی سامان کی اتنی حفاظت کرتے ہیں
عورت کے مقابلے میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کیا حیثیت ہے؟ عورت تو کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کو تو بہت زیادہ مخفی اور چھپ کر رہنا چاہیے، اور اس کے مالکوں کو اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی دل کے بیمار کی ان پر نظر تک نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے ملتا جلتا اگلا مردوں کے ٹخنے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروانے کہ وہ کی کتنی سخت ہو رہی ہے۔ مردوں کے ٹخنے ہر حال میں ننگے ہونے چاہیے۔ مردوں کے ٹخنوں کے متعلق یہ تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے ایک صحابی ان کی چادر کپڑے کو پکڑ کر نصف پنڈلی پہ رکھا، تو آپ نے کہا یہاں پر رکھو تو یہ بہتر ہے، اور اگر یہاں پر نہیں تو پھر تھوڑا سا نیچے کر دیا ٹخنوں سے اوپر، فرمایا اس کے نیچے جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من جر ثوبہ خیالا، جو اپنا کپڑا نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ اب یہ لازماً تکبر کی علامت ہے، لاکھ بندہ کہے دی تکبر نہیں ہے، میں تو ویسے اس میں نہیں، حدیث میں آ گیا تکبر ہے تو بس ہے، تو فرمایا جو یوں لٹکاتا ہے نا، من جر ثوبہ خیالا، جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دو وعیدیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور وہ جتنا حصہ ہوگا نا کپڑے کا اور جسم کا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 3 بد نصیب ہیں جن کے لیے 4 سزائیں ہیں، 4 سزائیں۔ کون کون سی؟ لا ينظر اللہ دیکھے گا بھی نہیں، لا يكلمهم اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، ولا يزکیہم اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون کون ہے؟ المنان احسان کر کے جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنے والا، والمسبل ازارہ اور اپنی ازار کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھنے والا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ لہذا مردوں نے ہمیشہ اپنی پینٹ پتلون چادر شلوار جو بھی پہن رکھی ہے اس کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھنا ہے۔ ہاں خواتین کے لیے تعلیم ہے کہ انہوں نے اپنا پورا وجود ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ ایک سوال کا جواب دوں گا، دوسرے جو پہلے 2 سوالات ہیں وہ الگ سے مل کر ان کے متعلق بے شک بات کر لیں یا سمجھ لیں۔ ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا، ہر سوال کا جواب دینا مناسب بھی نہیں ہوتا، اور اس قسم کے سوالات کرنے بھی نہیں چاہیے جن کا ہمارے عمل سے عقیدے سے تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، وہ جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بھئی اللہ نے یہ پوچھنا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ پوچھنا کہ فلاں کی اولاد میں کون کون مسلمان تھا، اس کا ہمارے عقیدے ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم کثرت السؤال، اللہ نے کثرت سے سوال کرنے کو ویسے ہی حرام کر دیا ہے، اور خاص طور پر ایسے سوالات جن کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، عمل سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سب سے، حضرات سے بھی خواتین سے بھی، سوالات وہ کیا کریں جن کا عقیدے ایمان سے تعلق ہو، ٹھیک ہے نا۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات اگر دیے جائیں نا تو معاشرے میں فتنے کا باعث بنتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم فتنہ ڈالیں۔ لہٰذا میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے 2 سوالات کے جواب میں نہیں دوں گا۔ آج کے دور میں اولاد کو تعلیم کے لیے یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے، اگر اولاد کوئی گناہ کا ارتکاب کرے تو کیا والدین اس کے لیے جواب دہ ہیں؟ انہیں گناہ ہوگا؟ جی بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے مکمل ذمہ داری والدین پر لگا دی گئی ہے۔ اسی لیے تعلیم ہے کہ جیسے ہی بچہ بچی جوان ہو فوراً کیا کیا جائے؟ ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اگر اس کے بعد وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو والدین اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، والدین برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اب دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کہتے ہیں ابھی لڑکا اپنے قدموں پر نہیں کھڑا ہوا، اب لڑکے والی بات تو بہت پیچھے رہ گئی، اب کہتے ہیں لڑکی بھی ابھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہوئی۔
ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے، پھر کہیں جاب کرے گی، کچھ کمائے گی، دیکھیں نا جی کل کلا نکاح ہو جائے تو پھر اس کو کوئی طلاق وغیرہ والا مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ اپنا کما تو لے گی نا، اپنی زندگی تو اچھی گزار لے گی نا. تو کیا کہتے ہیں، جیسی نیت ویسی مراد، انما الاعمال بالنیات. اللہ بھی کہتا ہے نا عند ظن عبدی، بندہ جیسا گمان کرے گا ویسے ہی فیصلہ ہوگا. اب جب لڑکی کی تربیت یہ ہو رہی ہے، کماؤ پتر بنو آپ، کل کلا اگر آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو کم از کم کما کے اپنا نظام تو چلا لینا نا، پھر ایسے گھر کہاں بستے ہیں. اس لیے یہ ہماری، اب میں کہتا ہوں کہ کس کس بات کو ہم ذکر کریں. جیسے ہی لڑکا لڑکی جوان ہو، اب فوراً ان کے لیے معقول رشتے کا انتخاب کریں اور فوراً ان کا نکاح کریں. اب یہ نہ دیکھیں چھوٹا ہے بڑا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کتنی عمر میں ہوا تھا؟ 6 سال کی عمر میں. رخصتی کب ہوئی ہے؟ 9 سال کی عمر میں. وہ پاک باز معاشرہ، اللہ کے نبی کے گھر کی مثال موجود ہے. اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 30 سال 35 سال کے بچے بچیاں ہو جاتے ہیں اور ان کے نکاح اور رشتے وہ جناب ہوتے ہی نہیں. پھر جب ڈھونڈتے پھرتے ہیں اب جناب عمر گزر چکی ہے. اب کتنی لڑکیاں ہمارے معاشرے کے اندر جو شادی کی عمر کو کراس کر رہی ہیں. آپ اس کی فکر چھوڑیے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب کریں تو گناہ گار ہوں گے کہ نہیں، آپ اس سے پہلے والے کے معاملات کے حل کو سوچیے. یہاں پر تو تعلیم یہ ہے کہ جس وقت لڑکا لڑکی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی جدا کر دیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو سب سے زیادہ حیا والے تھے. وہ بتا رہے ہیں اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. تو اس لیے بر وقت اس کے بارے میں آپ غور کریں. کل کلا آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ گناہ کریں گے تو ہم بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے یا برابر کے ذمہ دار ہوں گے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ایسی نوبت آنے ہی نہ دے اور اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کریں. ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا. اور حدیث میں بات بھی آتی ہے نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو آپ نے تاخیر نہیں کرنی بلا وجہ. آپ بغیر عذر کی تاخیر کر رہے ہیں. اور اگر لڑکا لڑکی جوان ہو گئے تو ان کی شادی میں بھی دیر نہیں کرنی، اور اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں بھی تاخیر نہیں کرنی. تو یہ وہ چیزیں جن کو اولین فرصت کے اندر پائے تکمیل کو والدین کو پہنچانا چاہیے کہ جب ان کی اولاد بچہ بچی جوان ہو گیا بس ان کے فوراً نکاح کا سوچیں، نکاح کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.